اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی انسان اور جن اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دو باغ ایسے ہیں جو گھنی شاخوں والے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں باغات میں دو دو چشمے بھی ہیں، تجریان، جو بہہ بھی رہے ہیں، جاری بھی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا، ان دونوں باغات میں، مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، زوجان، اور وہ پھل جوڑے جوڑے ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فروشن، بستروں پر، بطائنہا، جن کے اندر والا حصہ، من استبرق، موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا، وجن الجنتین دان، اور پھل دونوں باغات کا قریب قریب ہوگا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم پھر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ، ان باغات میں، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ کرنے والی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی جنتی کے ہاتھ لگانے سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے انہیں ہاتھ لگایا ہوگا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، وہ ایسے لگیں گی جیسے کہ موتی ہیں، والمرجان، یا مرجان ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، نیکی کا بدلہ، إِلَّا الْإِحْسَانِ، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کے اقدام سے پکڑ کر انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب اس کے مد مقابل نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا، کیسی ان کی عزت افزائی ہوگی، تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ جو شخص اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کی سچی عدالت قائم ہوگی،
میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ مجھ سے سوال کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی اس طرح کی سوچ رکھنے والا ہوگا، یوں فکر کرنے والا ہوگا، وہ نیکی کرے گا، برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دو باغ ہیں، ان باغوں کی وسعت اور لمبائی، ان کی چوڑائی، ان کے پھلوں کے تذکرے مختصر انداز میں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہلکا ہلکا تذکرہ موجود ہے، ہمارے تصور میں پھر بھی وہ نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کا خوف جس آدمی کے دل میں ہوتا ہے، وہ بڑے سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کرتا ہے، وہ ہر قدم بڑے احتیاط کے ساتھ اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر آگے بڑھتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک موجود ہے کہ 3 آدمی ایک سفر میں جا رہے تھے، زور سے بارش ہونے لگی، تو تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ اب بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک چٹان گری اور غار کے دروازے کے اوپر منہ کے اوپر آ کے ٹھہر گئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب چٹان اتنی وزنی تھی کہ اس کو ہلائیں تو وہ ہلے نہ۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عالم اسباب میں ہماری اب کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب اللہ ہی نے ہماری مدد کرنی ہے، لہٰذا تم اپنے نیک اور خالص اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے اور اس چٹان کو ہٹا دے، کیونکہ اچھے اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں نا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے پروردگار، میرے ماں باپ بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، جب ریوڑ واپس لے کر آتا ہوں تو دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اپنے بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ ایک دن مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے، گھاس لینے کے لیے، چارہ لینے کے لیے دور جانا پڑا، میں اتنی دیر سے واپس آیا کہ ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے دستور کے مطابق، معمول کے مطابق جانوروں کا دودھ نکالا، والدین کے حصے کا دودھ لے کر میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، وہ چونکہ سو چکے تھے، جگانا میں نے ان کو مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب میں یہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ والدین کو دودھ پلائے بغیر بچوں سے دودھ کا آغاز کروں، انہیں پہلے پلا دوں۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سحری کے وقت اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دیا۔ تو اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا عمل خالصتاً آپ کی رضا کے لیے تھا اور یہ میرا عمل اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو اے پروردگار اس کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تھوڑی سی چٹان کو ہٹا دیا۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا مانگی، کہنے لگا اے پروردگار، میرے چچا کی بیٹی، میری کزن، وہ بڑی خوبصورت تھی، میں اسے پیار بھی کرتا تھا، میں نے اس کو اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے بلایا، اس نے کہا بھی 100 دینار دے دو تمہاری بات مان لوں گی، تو میں نے 1 سال میں 100 دینار کمائے، ایک روایت میں 120 دینار کا تذکرہ بھی آتا ہے، میں نے وہ دینار لا کر اسے دے دیے، اس شرط پر کہ اب وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور میری خواہش کو پورا کر دے۔ ہم آمنے سامنے آ گئے، عین برائی کے وقت میں اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں۔ میں ہٹ گیا، دینار بھی واپس نہیں لیے، گناہ سے بھی باز آ گیا اور میں نے توبہ بھی کر لی۔ تو اے میرے پروردگار، اگر وہ عمل
آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا کہ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اگر آپ کے نزدیک میرا یہ عمل قابل قبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی سی مزید ہٹ گئی، لیکن نکلنے جتنا راستہ ابھی بھی نہیں تھا۔ تو پھر تیسرا آدمی بولا، کہنے لگا میں نے مزدوری پر مزدور لگائے تھے، باقی مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور بگڑ گیا کہ مزدوری تھوڑی ہے۔ میں نے کہا جو میں نے تیرے ساتھ طے کیا تھا میں وہ تمہیں دوں گا۔ کہنے لگا میں نے نہیں لینا، وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کو چاول اور باجرہ دینا تھا، مثال کے طور پہ اپنے خادموں کو میں نے کہا کہ اس کو زمین میں کاشت کرو، اس کی مزدوری کو میں نے زراعت پر لگا دیا، زمین کے اوپر لگا دیا۔ 2-3 سال کی پیداوار سے اچھی خاصی آمدنی جمع ہو گئی۔ میں نے اس سے جانور خریدے۔ کئی سالوں کے بعد وہ آیا، اپنی مزدوری مانگی کہ میرا حق مجھے واپس کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے بیل، بکریاں، اونٹ، یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری تیری ہیں، جاؤ لے جاؤ اس کو۔ اس نے کہا بھی میرے ساتھ مذاق نہ کرو، وہ میری جو مزدوری 2-4 سیر باجرہ چاول بنتا تھا وہ مجھے دو۔ میں نے کہا کہ بھی اللہ گواہ ہے میں نے تیری مزدوری کو زمین میں کاشت کیا تھا، اس سے جو آمدنی ہوئی آج یہ برکات سامنے ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، وہ سب کچھ لے گیا۔ تو اے پروردگار اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اور میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم نکل سکیں۔ تو بخاری کی روایت میں ہے اللہ نے چٹان کو ہٹایا، وہ سب کے سب باہر آ گئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو وہ مال دینے والا کہتا بھئی میں نے کمایا ہے، تم کہاں سے آئے درمیان میں، چلو بھئی جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ خدا خوفی کا زمانہ نہیں ہے نا۔ لیکن اس زمانے میں ان کی نیکیاں ایسی تھیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو ان کے اعمال کا مقبول ہونا بھی دکھایا اور ان کا کام بھی آسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آدمی اس انداز میں اپنی دنیا کی زندگی کو گزارے گا کہ ہر وقت اس کے سامنے آخرت کا زمانہ، اللہ کے سامنے پیشی، اپنے سوالات کے جوابات ہوں گے، تو وہ اصل میں ڈرنے والا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وہی شخص ڈرے گا۔ تو جو ایسا بندہ ہوگا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان باغوں میں جو مکان اور کوٹھیاں ہوں گی، ان کی دیواریں، ان کے دروازے، ان کی کرسیاں، ان کے برتن، ان کی ساری چیزیں وہ سونے کی ہوں گی۔ تو جب اتنی بہترین قسم کی جنت ملے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انسان اور جن تم دونوں ذرا مل کر بتاؤ کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اتنی مہربانیوں کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ ذواتا افنان، وہ 2 باغ جو ملیں گے وہ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ افنان فننن کی جمع ہے، شاخ کو ٹہنی کو کہتے ہیں۔ ذواتا یہ تثنیہ ہے ذات کی، بڑی ٹہنیوں اور شاخوں والے باغات ہوں گے، کیونکہ جن درختوں کی ٹہنیاں نہیں ہوتی ان درختوں پر رونق بھی نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو ٹہنی والے درخت ہوتے ہیں، پتوں والے درخت ہوتے ہیں، جن میں ٹہنیاں اور پتے زیادہ ہوتے ہیں، ان درختوں میں رونقیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہ 2 جو باغ ہیں ان میں 2 چشمے بھی ہیں۔ باغوں کی رونق پانی سے ہوتی ہے، پانی نہیں ہوگا تو باغ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مرجھا جائیں گے۔ تو اللہ نے وہاں چشموں کا بندوبست بھی کیا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو تم کیسے جھٹلاؤ گے، کیسے ان کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دو باغوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جوڑے جوڑے ہوں گے، ذائقہ مختلف ہوگا، رنگ مختلف ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان پھلوں میں جوڑے جوڑے تمہیں عطا کر دیں گے۔ سفید بھی ہوں گے، سرخ بھی ہوں گے، تازہ بھی ہوں گے، خشک بھی ہوں گے، مختلف قسم کے پھل ہوں گے، ہر پھل کی دو دو اقسام ہوں گی۔ ان باغات کی یہ خصوصیت ہوگی کہ نہ ان کے پھل کبھی خشک ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے، اور نہ ہی کبھی وہاں جانا ممنوع ہوگا کہ بھئی آج تم نے پھل کھا لیے، اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو اب مزید نہ توڑنا، یا اس درخت سے تم نے پھل کھا لیا ہے، اب دوبارہ اس درخت کے قریب نہ آنا، دوسرے درخت کے پاس جانا جب تک کہ دوبارہ اس کے اوپر پھل تازہ نہ ہو جائیں۔ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ تو فرمایا ہر قسم کے پھل ہوں گے اور جوڑے جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر۔ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، بطائن بطانہ کی جمع ہے، بطانہ بطن سے ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، اندر والا حصہ، بستر کے اندر والا حصہ، استر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اندرونی حصہ۔ استبرق موٹے ریشم کا ہوگا۔ وجنا، وجنا یہ جنا کا معنی وہ پھل جو چنا جاتا ہے۔ الجنتین، وجن الجنتین دان، دان کا معنی ہے قریب، دنون۔ مختلف روایات کے اندر اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، حدیث جبرائیل کے اندر بھی بار بار دنا اور دنوتین اور دنون کے الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کو بھی دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قریب ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ تو پھل ان باغات میں قریب قریب ہوں گے، دونوں باغات، الجنتین و جنا، ان کے جو پھل جو چننے کے لائق ہوں گے وہ قریب قریب ہوں گے، آسانی کے ساتھ توڑے جا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ چنے جا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان تک رسائی ممکن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے ان باغات کے پھل توڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، دل میں خواہش پیدا ہوگی اور پھل آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان باغوں میں نیچی نگاہ کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ولا جان، نہ ہی کسی جن نے کبھی انہیں چھوا ہوگا، قبلہم، ان کے چھونے سے پہلے، ان جنتیوں کے چھونے سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے کبھی انہیں نہیں چھوا ہوگا۔ یہ جنت کی حوریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر سے، کافور سے، زعفران سے، کستوری سے پیدا فرمایا۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی بیویاں الگ ہیں، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جنت کی حور خاکی مخلوق نہیں ہے، مٹی سے اس کا وجود نہیں ہے، اس کا وجود عنبر سے، کافور سے، زعفران سے، ان چیزوں سے ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر مودودی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ حوریں
کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی وہ نابالغ لڑکیاں ہیں جو مر گئی ہیں. اور یہ نظریہ 100% غلط ہے، 100% غلط ہے. اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ حوریں اللہ نے زعفران سے پیدا کیں، کافور سے بنائیں، عنبر سے بنائیں، کستوری سے پیدا کیں. تو مودودی صاحب کا نظریہ حدیث کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جب علماء اہل سنت نے ان کا تعاقب کیا تو کہنے لگے مولوی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، یہ علماء میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. علماء ایسے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے. جب آپ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، غلط تعبیر، غلط تشریح بیان کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کا تعاقب ہوگا نا. تو حوریں خاکی مخلوق نہیں ہیں، مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا. ہاں، غلطی کہاں سے لگی؟ غلطی یہاں سے لگی کہ کافروں کی نابالغ اولاد جو فوت ہو جاتی ہے وہ کدھر جائے گی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اور یہ مسند ابی حنیفہ کے سبق میں شاید آپ میں سے کسی نے سنا بھی ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں خاموشی اختیار کرو، اللہ نے جہاں بھیجنا ہوگا وہاں بھیج دیں گے. نہ ہمیں یہ بات یقیناً بتلائی گئی کہ وہ جنت میں جائیں گے، نہ یہ بتلایا گیا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. ہمارے پاس علم نہیں. اللہ عالم بما کانوا عاملین، یہ مسند ابی حنیفہ کی روایت ہے جس کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. البتہ بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کافروں کے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ کو پتہ ہے کہ بڑے ہو کر انہوں نے کیا کرنا تھا، اللہ اسی کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیں گے. اب ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کے خادم بنیں گے. اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ علماء کا ایک نظریہ ہے. اور علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. اچھا خاصا اختلاف ہے. لیکن حوریں کافروں کی لڑکیاں، یہ نظریہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا. بچوں کے بارے میں تو کہا لیکن حوروں کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کی. اب مودودی صاحب سے جب پوچھا گیا تو کہنے لگے تم کہتے ہو کہ یہ جو مشرکین کے بچے ہیں یہ خدم اہل الجنہ ہیں، اہل جنت کے خدام ہیں، تو حوریں بھی تو پھر کافروں کی لڑکیاں ہو سکتی ہیں. پوچھا گیا بھی آپ کے پاس کوئی روایت ہے؟ کہنے لگے روایت تو نہیں، سلف صالحین نے قیاس کیا تو میں نے بھی قیاس کر لیا. یعنی یہ اطفال المشرکین کے بارے میں اسلاف نے قیاس کیا تو میں نے بھی کر لیا. اگر ان کا قیاس معتبر ہے تو میرا بھی معتبر ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. اسلاف نے اطفال المشرکین کے بارے میں جو قیاس کیا، جو بات بیان فرمائی، وہ محض قیاس نہیں ہے، اس کے پیچھے روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں. مودودی صاحب آپ بھی تو بتلاؤ نا کہ آپ نے جو قیاس کیا اس کے پیچھے کون سی روایات موجود ہیں. کوئی ایک روایت تو لے کر آؤ نا. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. کتابیں ان کی بے شمار ہیں اردو زبان میں. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مودودی صاحب کے چند غلط فتوے، اس کے اندر آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. وہاں حضرت نے پوری تفصیل بیان کی. تو بہرحال حوریں جنت کی مخلوق ہیں، دنیا کے وجود سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. خاک کی پیداوار نہیں ہے، مٹی کی پیداوار نہیں ہے. اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مختلف قسم کی چیزوں سے پیدا کیا ہے. کوئی کافور سے، کوئی عنبر سے، کوئی زعفران سے، کوئی کس سے اور کوئی کس سے پیدا ہوئی.
تو بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نگاہ نیچے کرنے والی، ان کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یہ شرم و حیا کا پیکر ہیں. قاصرات الطرف علی ازواجہن، ان کی نگاہیں صرف اور صرف اپنے شوہروں پر پڑیں گی، انہی کے اوپر ٹکیں گی، ان کے علاوہ یہ کسی کے لیے نگاہ کو نہیں اٹھائیں گی. کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہیں، مرجان ہیں، ان کی رنگت ایسی ہوگی، ان کے اوصاف ایسے ہوں گے، ان کی صفات اور خصوصیات ایسی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم پھر اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ ملیں گی ان کو جو نیکیاں کرنے والے ہیں. نیک لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی. نیکی کا بدلہ نیکی سے ملتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملتا ہے. دنیا میں نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن کریم پڑھا، اس پر عمل کیا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اللہ بدلے میں احسان والا معاملہ فرمائیں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ سب کو یہ احسان والی نعمت عطا فرماتے، سب کو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں نصیب فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کا انکار کرتے پھرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی، اپنی نشانیاں بیان کی، اپنی نعمتوں کے تذکرے کیے، اور پھر بار بار سوال کیا کہ تم ان میں سے کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ تمہارا پروردگار اتنے انعام کرنے والا، اتنے احسان کرنے والا، اتنے فضل کرنے والا، اتنی چیزیں تمہارے لیے بنانے والا، اس کی کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ کیسے کیسے تم اس کو جھٹلاؤ گے؟ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اگر انسان غور کرے تو اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اعمال کے اوپر انسان برانگیختہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.